السلام علیکم، میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ آج بات کریں گے ایک بار پھر دنیا میں جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت تھی اس میں ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے، اور جو ایران نے جواب دیا ہے اس پر کیا رد عمل ہے صدر ٹرمپ کا، انہوں نے کیا کہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ اس کے اندر بہت سارے ممالک انوالو ہیں، سعودی عرب کی بات کی جائے، قطر کی بات کی جائے تو وہ بھی انوالو ہیں اس کے اندر۔ لیکن یہ تمام صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟ اصل تنازع کیا ہے؟ کس بات پر دونوں ممالک کے درمیان جو بات چیت ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی، اور کیوں یہ جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کر لیجئے گا۔ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے گزشتہ روز جو امریکہ نے ان کو ایک معاہدے کے حوالے سے تفصیلات بھجوائی تھی، ایران نے کافی دن سوچ بچار کے بعد وہ اس کا جواب بھیجا ہے۔ اب یہ جو جواب ہے یہ بھجوایا گیا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے تھرو۔ جی ہاں، جو امریکہ نے ڈاکومنٹس بھجوائے تھے، جو معاہدہ بھجوایا تھا، وہ بھی سید عاصم منیر صاحب کے تھرو تھا۔ یوں کہہ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ میڈیٹر ہے، اور پاکستان اب تک جو ہے بڑا زبردست کردار ادا کر رہا ہے دنیا میں امن کے لیے، بات چیت کے لیے، دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے۔ اب اس میں جو اگلی پروگرس ہوئی ہے جو آپ کو میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو جواب آیا فیلڈ مارشل صاحب نے اسی طرح اس جواب کو صدر ٹرمپ کو بھجوا دیا ہے۔ اب صدر ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے، تازہ ترین بیان آیا ہے، انہوں نے اس کو جو ایرانی جواب ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب جو ایرانی جواب ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ایران ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، یعنی مقصد ان کا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ہم سے وقت لے رہا ہے، اور وقت لیتے لیتے وہ جو ایگریمنٹ ہم بات کرتے ہیں سائن کرنے کے حوالے سے، یا ہم جو معاہدے کے لیے بات کرتے ہیں، ایران کوشش کر رہا ہے کہ اس کے اندر وہ ٹائم گین کرے، اور یہ جو جنگ تھی اس کو چونکہ وہ جنگ بندی ہے، رکی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ایران جو ہے وہ اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس میں کسی حد تک کامیاب رہا ہے۔ اب صدر ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس میں صلاح مشورہ کریں گے، اور اس کے حوالے سے دوبارہ کچھ چیزیں ہیں ان پر دوبارہ جو ہے کچھ تجاویز ہیں جن کا جواب اب امریکہ دوبارہ بھجوائے گا، اور وہ پاکستان کے تھرو ایران کو جائیں گی۔ اب مبصرین اور جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو سب سے بڑا ایشو ہے، اور یہ جو ایگریمنٹ میں تاخیر ہو رہی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اگلے ہفتے اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے، اور بار بار اس چیز کو ڈیلے کیا جاتا ہے، تو اصل معاملہ جو ہے وہ یورینیم کی انریچمنٹ کا ہے۔ جو میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا، تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ایران کو کہا گیا تھا کہ یورینیم جو ہے وہ آپ کسی اور ملک کو دے دیں۔ شروع میں ایران کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس تھا کہ جناب اس پہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایران نے دو سٹیپ پیچھے آیا، اور ایران نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک نئی بات یہ چلی کہ جناب آپ 20 سال تک کی پابندی ہوگی، آپ یورینیم کی انریچمنٹ نہیں کریں گے، یعنی جہاں وہ موجود ہے اسی سٹیج پہ اس کو رکھا جائے گا۔ ایران شروع میں ہاں کرتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر بھی ایک مضبوط لابی ہے پاسداران انقلاب کی، جو ان کی منظوری کے بغیر کوئی بھی قدم جو آپ اٹھائیں گے تو ایران جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ انتشار کی جانب یا خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے۔
لہٰذا وہاں پہ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ حکومت پر حاوی ہیں۔ اب جو نئی ہم نے جو سنا، ایران نے کہا ہے کہ وہ 2 سے 4 سال کے لیے یعنی جو یورینیم انریچمنٹ کر رہا ہے اس کو پروسیس کو روک سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایران نے پچھلے 20-25 سال میں جو ٹارگیٹس تھے وہ اچیو نہیں کیے، یعنی یہ تھا کہ وہ انریچمنٹ کا عمل جو تھا وہ 100% حاصل کر لیتا، نہیں کر سکا۔ یہ ایشو جو ہے یہ اسی طرح رہے گا، اور 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، جن لوگوں کے پاس ایٹمی قوت نہیں ہے وہ قوتیں بھی مطلب وہ ممالک بھی دنیا میں رہ رہے ہیں جن کے پاس ایٹمی قوت ہے، وہ بھی رہ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کہ جب آپ بالکل ٹارگٹ ہیں امریکہ کے، اور امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت آپ کو ایٹمی قوت نہیں بننے دے گا، ایسے حالات میں آپ یورینیم کو انرچ کس طرح کریں گے؟ پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب کچھ 450 kg کے قریب یورینیم ہے، بعد میں یہ اطلاعات آئیں کہ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یعنی یہ مذاکرات تو چل رہے ہیں لیکن دونوں جانب سے بہت رویہ سخت ہے، اور آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بھی بند کیا گیا ہے۔ تو لانگ ٹینیور میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیز بڑی اہم امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ایران اور امریکہ کی کشیدگی جاری رہتی ہے، آبنائے ہرمز بند رہتا ہے، دونوں جانب سے ٹریفک نہیں چلتی، تو پوری دنیا کا جو کرائسس ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اور اگر ایران جو ہے وہ کسی حد تک، یعنی میں آج دیکھ رہا تھا تو ان کو آفر کی گئی کہ جناب آپ کو پہلے بھی ہم نے کوئی تقریباً $400 ملین تھے جو کہ ان کے وہاں پہ امریکہ میں تھے، پھر فریز ہو گئے، پھر صدر اوباما نے اس وقت ان کو کوئی $1.5 ارب دیے جو کہ اس کا پروفٹ تھا اس کے اوپر۔ تو اب صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے بھی ایران نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہم نے جہاز بھر کے پیسے بھجوا دیے، انہوں نے پھر ہمارے جو معاہدہ ہمارے ساتھ تھا اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اب ایران یہ چاہتا ہے کہ ونس فار آل ایگریمنٹ ہو، اور آئندہ حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی بھی ہو، آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس پر یہ ناکہ بندی ختم ہو۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یورینیم کے حوالے سے فیصلہ ہو، اور ایک پرماننٹ فیصلہ ہو تاکہ بار بار اس کو چینج نہ کیا جائے۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ اپنی اسی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طور پر یہ یورینیم والا معاملہ حل ہو جائے۔ اب ایران کے اندر چونکہ میں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک زیادہ لابی ہے جو چاہتی ہے کہ ایران کے پاس یورینیم رہے۔ اب اگر یورینیم آپ رکھ بھی لیتے ہیں اور آپ وہ ایٹم بام تک آپ پہنچاتے جو ہے آپ نہیں پہنچا سکتے، تو پھر بھی یورینیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امریکہ کا یہ بھی اعتراض ہے کہ یورینیم انریچمنٹ کے اگر پیسفل مینز کے لیے ہے تو وہ بھی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ ایران کے پاس تو تیل کافی زیادہ ہے تو اس کو اس طرح ضرورت نہیں ہے۔ اب ایران اس پر انسسٹ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے پاس چونکہ ایٹمی قوت ہے، اسرائیل کے پاس ہیں، اور اب ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے۔ یہ ایک ویلڈ ریزن ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا کا ہے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ بارگیننگ نہیں کر سکتے، یعنی آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے، اور آپ کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر ان دا لانگ رن ہم دیکھیں کہ ابھی تک تو ایران میں جو آئل فیسیلیٹیز ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ امریکہ جو ہے پھر یہ آئل جو ریفائنریز ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، تو میرے خیال میں کہ پھر بلاکیج بھی ہوگی تو ایران کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو میرے خیال میں کہ یہ جو ٹائم ہے اس میں آنے والے دنوں کا ظاہر ہے کہ پتہ نہیں چلتا اگلی ایڈمنسٹریشن کون سی آتی ہے، امریکہ میں کیا حالات ہوتے ہیں دنیا میں۔ اب ایران کو چاہیے کہ درمیانہ راستہ نکال کے کسی طور بھی یہ جو فیز ہے اس سے نکل جائے، اور اگلے فیز میں پھر دیکھا جائے کہ کیا صورتحال ہے۔ اب اگلا فیز
کب آتا ہے اور یہ کتنا عرصہ چلتا ہے، لیکن اگر یہ معاملات نہیں چلتے تو میرے خیال میں کہ امریکہ جو ہے وہ پھر حملوں کا آغاز کر سکتا ہے، اور اس مرتبہ وہ تباہ کن حملے ہوں گے جس میں جو ہے ایران کی جو آئل تنصیبات ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ پاکستان جو ہے اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طور بھی یہ کوشش کرے کہ کسی طور بھی دونوں کے درمیان کوئی درمیانی راستہ نکل آئے۔ اگر تو پاکستان پر امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، اور جب تک نہیں نکلے گا پاکستان جو ہے وہ کوشش کرتا رہے گا۔ اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں بڑی ایکٹیولی وہ کر رہے ہیں اور بڑے متحرک ہیں، بڑے فعال ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو پاتا ہے یا نہیں۔ دونوں جانب سے جو پوزیشنز ہیں بڑی سخت ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔